بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث مبارکہ مفہوم بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھ کر اخلاق کو اور آپ کے الفاظ کو غیر بھی کہتے ہیں، تم ہو رحمت للعالمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلند ہو۔ سخی گناہ گار خدا کے نزدیک بخیل عابد سے اچھا ہے۔ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ جو چیز بازار سے اولاد کے لیے لاؤ، پہلے بیٹی کو دو پھر بیٹے کو۔ حلال چیزوں میں کوئی چیز خدا کے نزدیک ایسی بری نہیں جیسی طلاق ہے۔ اگر تمہارا کھانا حسبی خواہش نہ ہو تو اس کو برا نہ کہو۔ بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ بوڑھوں میں بدتر وہ بوڑھا ہے جو سیاہ کذاب سے جوانوں کی مشابہت کرتا ہے، کیونکہ سیاہ کذاب فریب ہے اور فریب دینے والا ہم میں سے نہیں۔ بادشاہ کا ایک گھڑی عدل 60 سال کی بعد سے زیادہ ہے۔ قسم دینے سے خرید و فروخت میں زیادتی ہو سکتی ہے، مگر کمائی اور برکت گھٹ جاتی ہے۔ درختوں کے پھل مت بیچا کرو جب تک ان میں صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے۔ غیر کے لیے صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہو۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ علم ایک ایسا پھول ہے جو جتنا زیادہ کھلتا ہے اتنی ہی زیادہ خوشبو دیتا ہے۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا، بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہو۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں۔ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ہمیشہ سچی اور حق کی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ تم میں سے جس شخص نے اپنے معاشرے میں کوئی برائی دیکھی اور اس نے اپنی طاقت استعمال کر کے اسے دور کر دیا تو وہ اپنے فرض سے سخت دوش ہوا، اور جس شخص نے طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے اپنی زبان استعمال کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی وہ بھی سخت دوش ہوا۔ اور جو شخص اپنی زبان نہ استعمال کر کے دل میں اس برائی سے نفرت کرے اور برا سمجھے تو وہ بھی مواخذہ سے بچ جائے گا، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری اہل بیت علیہ السلام۔ سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھنے والے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کرے۔ جو شخص اسلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک منہ سے پہلے سلام نہ کرے۔ اسلام میں سبقت کرنے والے کو 90 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ جس شخص نے اپنی عقل کو کافی سمجھا اور جس نے اپنے رائے پر غور کیا وہ گمراہ ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ خلق خدا کو تکلیف دینا ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسائے کا دامن گھیر ہوگا۔ پڑوسی کو ستانے والا دوستی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ رکھے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جب تو بوڑھا ہوگا۔ پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین دشمن نہیں ہے۔ عیب جوئی مت کر اور چپ کر باتیں نہ سنو۔ تکبر نہ کرو، حسد اور کینہ دل میں نہ رکھو۔ تو نہ موڑو اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بنے رہو۔ مومن کا چہرہ حشاش بشاش رہتا ہے اور دل غمگین۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے۔
مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان درازی کا ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: اسلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت کو قبول کرنا، نیک کا جواب دینا۔ آگ خشک لکڑی کو اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت آدمی کے اعمال کو جلا دیتی ہے۔ تم میرے پاس حسب نسب نہ لے کر آؤ بلکہ اعمال لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پسند نہیں۔ ایک آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلا ہو، دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہا ہو۔ حق ہمسائیگی درجہ وار 40 گھروں تک ہے، بنے چاروں طرف 40 گھر۔ جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ اور کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ جو شخص مانگنے کی عادت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو تم واقعی اچھے ہو، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو تم واقعی برے ہو۔ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بہترین کام وہ جو اعتدال سے کیا جائے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کرو۔ مومن اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ نصیحتیں بہت زیادہ ہیں مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت کم۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو، تصدق کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ 3 باتوں میں توفق نہ کرو: نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، جنازے میں جب تیار ہو جائے، بیوہ کے نکاح میں جب اس کا جوڑ مل جائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اس جہنم کو دیکھ لو جسے میں نے دیکھا ہے تو تم بہت کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے۔ جو کوئی صبر کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کرتا ہے۔ اگر کسی نے 1 لقمہ بھی صدقہ کیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تم جس بات کو نہ پسند کرتے ہو اور نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں تو تنہائی میں بھی ایسا نہ کرو۔ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے اور غصے کو پی جائے۔ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو: کلمہ طیب کا ورد، استغفار کی کثرت۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آزمائش جتنی بڑی ہوگی انعام بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ جنت کی کنجیاں نماز میں ہیں۔ مومن کا تحفہ موت ہے۔ حاکم عدل کی تعظیم خدا کی تعظیم، خدا کی تعظیم میں داخل ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی دوسرے مسلمان کے لیے بھی نہ پسند کرو۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی عزت بڑھے تو خدا کی نگاہ میں اس کے لیے کوئی قدر نہیں۔ وہاں تو صرف وہی کام اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور جنت سے زیادہ کوئی عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہو۔ اپنے مال کو بیچنے میں کثرت سے قسمیں کھانے سے بچو۔ یہ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل اس کی مزدوری ادا کرو۔ جس آدمی کی کمائی حرام ہو اس شخص
کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ جب دوا کا استعمال بیماری کے مطابق کیا جاتا ہے تو حکم الہی کے تفعیل شفا ہو جاتی ہے۔ کوئی صدقہ زبانی صدقے سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر کے اذیت ہٹا دے یا جان بچا دے۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ سے ڈرنا اور خوشخلقی ہے۔ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے زینت دیا کرو، کیونکہ سبز چیزیں شیطان کو بھگا دیتی ہیں۔ دل گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اے لوگو، رات کا کھانا کھایا کرو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا جلد آتا ہے۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں رہتی۔ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنے والا ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر اس کو 1000 برس تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ اور اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند آدمی وہ ہے جو سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کوئی اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے۔ جس بدن کو حرام غذا دی گئی وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کوئی بندہ حرام مال کمائے پھر اس میں سے خدا کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا۔ اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں زاد راہ بنے گا۔ جسے سلامتی کی ضرورت ہے اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس مال سے بھرے 2 جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی آرزو کرے گا، اور ایسے آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ اگر کوئی شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمان کی دعا کر۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جس کو لوگوں پر رحم نہ آیا خدا اس پر رحم نہ کرے گا۔ ایماندار آدمی کا ہر کام اچھا ہے۔ اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ وہ کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ خرابی اور نامرادی اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔ خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ سچ بولو خواہ کسی کو ناگوار کر دے۔ مومن میں 2 باتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور بدخلقی۔ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو سردار بنا لیں۔ اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی توبہ نہیں۔ مزدور کو مزدوری نہ دینا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔
ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ بری مجلس سے اجتناب کرو۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا، جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کا عادی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے زنا، سود اور شراب عام ہو جائے گی۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ غیبت زنا سے سخت تر گناہ ہے۔ کسی باپ کو اپنی اولاد کو عمدہ ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں۔ ساری دنیا ایک متاع زندگی ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کی بنیاد پر، اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کی دین کی بنیاد پر۔ تم دیندار عورت کو حاصل کرو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ عورتوں کا حسن و زیور ان کی شرم و حیا ہے۔ بیوی کی امتحان غربت میں اور دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ وہ عورت سب سے بہتر ہے جو اپنے خاوند کو خوش کرے۔ جب وہ اس کی طرف دیکھے اطاعت کرے، جب وہ اسے حکم دے اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے جو شوہر کو نہ پسند ہو۔ کسی اجنبی عورت پر نگاہ اچانک پڑ جائے تو نظر پھیر لو اور دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہاری ہے اور دوسری نظر شیطان کی ہے۔ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ اپنے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کی راہ میں قتل کیا جانا قرض کے علاوہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ شہید کے سب گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ زیادہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں ہے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی اس نے اپنا گھر ویران کر دیا۔ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ مردوں کو گالی نہ دو۔ خداوند کریم 6 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے: اونچی نظر، جھوٹی زبان، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو تکلیف پہنچائے، وہ دل جو برے منصوبے بناتا ہے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو رحم نہ کرے اس پہ اللہ رحم نہیں کرتا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ کسی پر ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ ٹخنوں کے نیچے جتنا کپڑا ہوگا اتنی جگہ جہنم میں جائے گی۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن ناراض رہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اپنے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ سورہ قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے۔ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر نیک بات صدقہ ہے۔ میں ٹیک لگا کر کھانا پسند نہیں کرتا۔ موذن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے عزت کی وجہ سے۔
راستوں پر بیٹھنے سے بچو، زمانے کو گالی نہ دو، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے۔ قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا، اللہ لعنت کرے اس پر جو ماں باپ پہ لعنت کرے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، جنگ دھوکہ دہی کا نام ہے۔ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جس نے ہمیں ملاوٹ والی چیز دی وہ ہم میں سے نہیں۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ نماز روشنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے پسند کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ لباس ہے۔ میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہذا کہ اللہ کے بندوں دعا ضرور کیا کرو۔ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بغیر طہارت وضو کے قبول نہیں ہوتی اور مال غنیمت میں سے چوری کیے ہوئے مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر باجماعت ادا کرے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناک مار ڈالنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، نمبر 7 نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے دیتا ہے اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ حرص مال بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عنقریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بدترین بیماری پہنچے گی، جو کہ تکبر، کثرت مال کی حرص، دنیوی معاملات میں کینہ رکھنا، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور حسد کرنے پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ اسلام کی کڑیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب سے آخر بھی کہیں آ تو نہیں چکا؟ غور کیجیے۔ تکلیف کے سبب گناہوں کا مٹنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور سر سبز ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کے جان نشین بنا کے دیکھے گا کہ تم کیا عمل پیش کرتے ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، ان میں سے بعض کو دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاملہ اس سے کہیں شدید ہوگا کہ وہ انہیں اس طرف مہلت دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا نہ کہو اور گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد اور نہ ہی اس کے نصب تک پہنچ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتے اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی صراط پر پہرا دینے کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دور پر روٹیاں لگا رہی تھی اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایک روٹی میں لگا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بابا روٹی تو پکی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لوں اس پر آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے رون گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ استغفار کی پابندی پر انعامات۔ جو شخص استغفار کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔
اور हर गम से गासी व छुटकारा देगा और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू होने के बावजूद वज़ू किया उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत करो और जनाजे के पीछे चलो, ये तुमको आखिरत की याद दिलाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने ज्यादा हो जाएंगे और दीनी इल्म कम हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ आम हो जाएगा, लोग झूठी गवाही देंगे। अल्लाह से यही दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह जो मेरे मुक़द्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला न करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर देना। आमीन। वला इल्म बिस्सवाब। दोस्तों, इसको सिदका जारिया समझ कर शेयर करो। जज़ाकल्लाह खैर। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।